بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ موجود خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں عباس صنف لیاقت علی مصنف ابو یحییٰ، یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کے ذریعے کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 واٹس ایپ نمبر 0333249533 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا آج سنتے ہیں کہ ناول بس یہی دن، صفحہ نمبر 68 سے۔ نیا آدمی منصب۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے۔ یہود و ہنود، امریکہ، روس، مغربی میڈیا سب اسلام اور مسلمان کے خلاف سازشوں میں مشغول ہے۔ آپ دیکھیے کہ کشمیر سے بوسنیا اور فلسطین سے چیچنیا تک ہر جگہ مسلمان جبر کی زد میں ہیں۔ ساری دنیا کی طاقتیں مسلمان کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ ہر جگہ وہ ظلم کا شکار ہے۔ اس کا تازہ ترین نمونہ افغانستان اور پھر عراق پر امریکہ کے مظالم ہے۔ یہ صاحب بے تکان بول رہے تھے اور میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا۔ جب وہ بول چکے تھے تو میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا، کبھی آپ نے غور کیا کہ جتنے مظالم غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمان خود مسلمانوں کے ساتھ اس پر زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ ایران و عراق کی 8 سالہ جنگ آپ کے پڑوس میں لڑی گئی۔ قیام بنگلہ دیش کے وقت جان، مال اور آبرو کی بربادی کی داستانیں تاریخ کے خونی ورق پر آج بھی رقم ہے۔ پھر یہ بتائیں کہ آپ کے جاگیرداران نظام میں جان اور مال اور آبرو کے خلاف ہونے والا کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوتا؟ چوری، رہزنی، ڈاکہ، زنا، بالجبر اور قتل کی وارداتیں آپ کے شہروں کے معاملات میں شامل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے انسانوں کو زندگی گزارنے کی بنیادی انسانی ضروریات بھی میسر نہیں ہیں۔ صاف پانی، تعلیم، روزگار، علاج و معالجہ اور انصاف جیسی چیزیں جو معاشرے کے لیے ناگزیر ہیں، آپ کے ہاں ایک غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ آپ غریب ہیں تو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دے سکتے، سفارش نہیں ہے تو ملازم نہیں بن سکتے، کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو مرنے والا تو مر رہا ہے مگر پورے خاندان کا دیوالیہ کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا۔ آپ پر اگر کوئی ظلم ہو جائے تو پولیس کا تصور ہی دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ برسوں کچہری عدالت کے چکر لگا کر بھی انصاف نہیں مل پاتا۔ پھر ان سب کے ساتھ رشوت، ملاوٹ، کرپشن، ان جیسے کتنے ہی مسائل ہیں جنہوں نے ایک عام آدمی کی زندگی کو مسائل کا جہنم بنا رکھا ہے۔ اگر آپ ایک کیلکولیٹر اٹھائیں اور مسلمانوں کے مسائل کو شمار کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو مسائل و مصائب ہم غیر مسلموں کے ہاتھ جھیل رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسائل وہ ہیں جو آج مسلمانوں نے خود اپنے لیے کر رکھے ہیں۔ انہوں نے میری بات پوری نہیں ہونے دی اور کہنے لگے، یہ سارے مسائل جو تم نے گنوائے ہیں دراصل امریکی اور مغربی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کا صرف ایک علاج ہے، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے۔ جب امریکہ کا ناپاک وجود مٹ جائے گا تو ہمارے سارے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے دنیا بھر کے مسلمانوں پر برطانیہ مسلط تھا، اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمارے مسائل ایسے ہی رہے۔ پھر سوویت یونین مسلط ہوا، اس کے خاتمے کے بعد بھی ہمارے مسائل ایسے ہی رہے۔ اب اگر امریکہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے مسائل پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ آپ سوچیے کہ جن طاقتوں کی بات کر رہے ہیں اگر وہ ظلم بھی کر رہی ہیں تو تنہا آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بتائیں کہ آپ امریکہ، روس، ہندوستان اور مغرب کا کیا بگاڑ سکیں؟ جبکہ آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے معاشرے کی اصلاحیں کر لیں تو کم از کم اپنے ارد گرد آپ کئی درجے اعلیٰ سیرت و اخلاق کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو نہ جانے کتنے بندگان خدا کی مشکلات دور کریں گے، کتنے معذوروں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور ضعیفوں کا سہارا بنیں گے، کتنے بیماروں کا علاج کرا کر ان کی زندگی بچائیں گے، کتنی بے آسرا لڑکیوں کی شادیاں کرا کے ان کا خاندان بسائیں گے، کتنے نوجوانوں کو تعلیم دلا کر ان کی زندگی سنواریں گے، کتنے لوگوں کو جنت کے راستے تک پہنچا دیں گے۔ ہمیں اپنی تعمیر کرنی ہے۔ یہ تعمیر نفرت اور تخذیب کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اٹھیے اور اپنے ارد گرد ماحول کا پھیلانا شروع کیجیے، لوگوں کی اخلاقی تربیت کیجیے، اچھا انسان بنائیے، زندگی میں کم از کم ایک انسان کی زندگی میں اجالا کر دیجیے۔ آپ دیکھیں گے پھر اس چراغ سے کتنے چراغ جلیں گے۔ وہ کچھ نہ بولے اور سر جھکا دیا۔ ایک نیا آدمی پیدا ہو گیا، ایک نئی قوم پیدا ہو گئی۔ ہر کرسی پر فرعون بیٹھا ہے۔ ہمارے ملک میں عرصے سے کرپشن کا شور ہے۔ بالخصوص سیاستدان اور اعلیٰ فوج رسول اور سول افسران اس حوالے سے کافی بدنام ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے، ان میں یقیناً ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہر اعتبار سے کرپٹ اور بے ایمان ہیں۔ انہوں نے ملک و قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے۔ کچھ نے اس صفائی سے لوٹا کہ کوئی نشان تک نہیں چھوڑا، اور کچھ نے اس دھڑلے سے لوٹا کہ بڑے بڑے بے ایمانوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ تاہم یہ کہنا
پوری قوم آج صرف ان لوگوں کے بدعمالیوں کو بھگت رہی ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہاں جس کی کرسی پر جو شخص بیٹھا ہے، اس وقت پڑھنے پر وہ اپنی جگہ ایک فرعون ثابت ہوتا ہے۔ یہ صرف اس کی اونچی حیثیت کے حامل شخص کی بات نہیں۔ ہمارے ہاں ایک کلرک، ایک کانسٹیبل، ایک ٹھیلا لگانے والا بھی در حقیقت وہی سب کچھ کرتا ہے جس کی وجہ سے اعلیٰ عہدیدار بدنام ہے۔ کرپشن، بددیانتی اور اپنے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی جتنی بڑے لوگ کرتے ہیں، اتنی ہی وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو عوام الناس میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس بات کو مثالوں اور دلیلوں سے واضح کیا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص اس حقیقت سے بخوبی واقف ہے اور دن رات ایسے تجربات سے گزرتا ہے جب اسے کسی کی طرح کا عام آدمی ستاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو آدمی جس جگہ صاحب اختیار ہے، وہ اس جگہ خود کو کم حاکم متعلق سمجھتا ہے، اپنے فرائض ایمانداری سے ادا نہیں کرتا اور حرام کھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام لوگوں کا واسطہ زیادہ تر اپنے ہی جیسے عام لوگوں سے پڑتا ہے اور وہ انہی کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے اختیار سے باہر کی جگہ پر مظلوم ہوتا ہے، اپنے اختیار کے دائرے میں ظالم بن جاتا ہے۔ ایک کلرک ظالم اور خائن بن کر رشوت لیتا ہے اور پھر مظلوم بن کر یہ مال اس بددیانت تاجر کو دے آتا ہے جو جھوٹ بول کر سستی چیزیں سے مہنگے داموں بیچتا ہے۔ پھر یہ مظلوم تاجر حرام منافع کی رقم اس ظالم کو حکومتی عہدیدار کو دے دیتا ہے جو اس سے رشوت طلب کرتا ہے۔ اس طرح ایک چکر چل رہا ہے جس میں سب ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تنگ بھی ہوتے ہیں۔ اس نہ ختم ہونے والے چکر میں سب پریشان ہیں اور سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس مسئلے کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے دوسروں کی بے ایمانی کو اپنی بے ایمانی کا جواز بنا لیا ہے۔ عام لوگوں میں یہ بات ذہن خود پیدا نہیں ہوا۔ اس ذہن کو پیدا کرنے والے ہمارے وہ قائدین ملت ہیں جو ملت کو لاحق ہر مسئلے کا سبب اسلام دشمنوں کی سازشوں کو قرار دیتے ہیں۔ وہ سیاسی لیڈر ہیں جو ملک کو درپیش ہر پریشانی کے ذمہ دار مخالف سیاست دانوں کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ اخباری دانشور ہیں جو قوم کے ہر مرض کی وجہ قوم، سیاستدان اور افسر شاہی کو قرار دیتے ہیں۔ وہ علماء ہیں جو ہر برائی کے پیچھے مقتدر قوتوں کو ہاتھ دیکھتے اور لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ جب ہر طرف سے یہی آواز اٹھ رہی ہو کہ ساری خرابی بس دوسروں میں ہے اور اصلاح بھی انہی کو ہونی چاہیے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ باتیں جن لوگوں کو سنائی جا رہی ہیں ان میں اپنے اصلاح کا کوئی احساس پیدا ہو؟ الزام تراشی کا یہ طریقہ کار چونکہ اصلاً غلط ہے، اس چیز سے حالات سدھرنے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں عوام الناس جن کی آنکھوں پر صرف دوسروں کی برائیاں دیکھنے والا چشمہ لگا ہوتا ہے، انہیں عذر بنا کر خود بھی برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ نہ ختم ہونے والا چکر شروع ہو جاتا ہے جس کا ذکر پورا ہو چکا ہے۔ بات یہیں پر نہیں رکتی بلکہ قومی زندگی کے ہر ناکامی کی ذمہ داری بھی دوسری اقوام پر ڈالنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ہمارا دشمن نہیں یا وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس طرح سوچتے رہنے سے انسان کا ذہن منفی رخ پر چل پڑتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ مسلمانوں کے ذہن کو مثبت سوچ اور عمل دینے کے لیے قرآن مجید دشمنوں کے ایسے رویے کے جواب میں مسلمانوں کو تلقین کرتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اور خدا سے ڈرو گے تو دشمنی کی کوئی چال تمہارے خلاف کارکردگی نہ ہوگی۔ لہذا دشمنوں کی سازش کا اعلان کرنا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام صبر اور تقویٰ ہے، مگر یہ دونوں کام چونکہ بہت مشکل ہیں، اس لیے ہم دشمنوں کو برا بھلا کہنے کے زیادہ آسان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم لوگوں کی آنکھوں سے یہ چشمہ نہیں اتاریں گے کہ اس سلسلے میں کرنے کے 3 کام ہیں۔ اول، ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا جائے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بگاڑ کا الزام دوسروں پر رکھنے سے حالات میں کوئی بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ دوم، یہ چیز بار بار واضح کی جائے کہ دوسرے کی برائی ہماری برائی کا جواز کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ چیز ہماری آخرت بھی تباہ کرے گی اور دنیا بھی۔ سوم، یہ واضح کیا جائے کہ برائی کے اس ماحول میں جو شخص برائی سے بچ گیا، اسے عام حالات کے مقابلے میں خدا نہ صرف بہت زیادہ اجر دے گا بلکہ اس کی دیگر خطاؤں پر بھی درگزر کرے گا۔ ہمارے لیے یہی راہ عمل ہے اور یہی راہ نجات ہے۔ اپلائڈ فار رجسٹریشن۔ بینکوں کی فائنانس اسکیموں کی بنا پر آج کل نئی گاڑیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ جو شخص آمدنی میں سے چند ہزار بچا سکتا ہے وہ اگلے دن ایک نئی گاڑی کا مالک بن سکتا ہے۔ یوں ہر روز شہر کی سڑکوں پر انگنت گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جن پر اپلائڈ فار رجسٹریشن لکھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ ایسی نئی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے جن کی قیمت دے کر اس کا مالک اسے شو روم سے خرید چکا ہوتا ہے، مگر حکومت کے پاس رجسٹر ہونے سے قبل ہی نئی گاڑی چلانے کے شوق میں اسے سڑک پر لے آتا ہے۔ میں شہر کی سیاہ تارکول سڑکوں پر جب چمکتی دمکتی اپلائڈ فار رجسٹریشن والی گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کیا یہ سبب ہے کہ لوگ نئی گاڑیاں اتنے شوق سے خریدتے ہیں؟
اس سوال کا جواب ان نئی گاڑیوں کے رنگ اور چمک، ان کے انجن کی کھنک اور ان کے اے سی کی ٹھنڈک سے واقف ہر آدمی جانتا ہے۔ انسان کا ذوق جمال، اس کی حس لطیف، سہولت و آسائش کی خواہش، آرام و سکون کی طلب، دوسروں سے آگے نکلنے کا جذبہ، ان سے دانت سمیٹنے کا شوق، یہ سب انسان کی مجبور کرتے ہیں وہ تھوڑے عرصے میں ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے جس کے پیچھے اپلائیڈ فار رجسٹریشن لکھا ہوتا ہے۔ مگر یہی انسان خدا کی جنت کے حسن، اس کے سکون، اس کے عیش، اس کی لذت، اس کی خوشبو سے ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی وش لسٹ میں دور دور تک جنت کا کوئی نام نشان نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی شخصیت اور اپنے مال سے جنت کی بھرپور قیمت دیتا اور پھر بارگاہ خداوندی میں سراپا التجا بن کر دعا کرتا ہے کہ رب کریم اسے جنت کے باسیوں میں رجسٹر کر لے۔ وہ رب سے محبت کرتا، اس کی اطاعت کرتا، لوگوں سے عدل کرتا، بندوں کی خدمت کرتا، محروموں پر احسان کرتا اور زبان حال سے اپنے وجود پر لکھتا کہ میں جنت قیمت دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جنت پہ ابدی طور پر بسا دیا جائے۔ مگر افسوس کہ دنیا کی اپلائیڈ فار رجسٹریشن گاڑیوں کے اس دور میں جنت کے اپلائیڈ فار رجسٹریشن انسان ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ گھوڑا، اژدہا اور رمضان۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی وجود کے دو بنیادی حصے ہیں، ایک اس کا روحانی وجود جس میں خیر و شر اور خدا اور آخرت کے تصورات و بجت کیے گئے ہیں، دوسرا انسان کا حیوانی وجود جو انسان کے مادی جسم، شکل و صورت اور جبری تقاضوں پر مشتمل ہے۔ یہی حیوانی وجود اور اس کے تقاضے ہیں جن کے لیے عام زبان میں نفس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو ایک گھوڑے کی طرح بنایا ہے جو انسان کے لیے ہر طرح کی مشقت اٹھاتا ہے۔ جس طرح گھوڑا جنگ و امن ہر جگہ کے حالات میں انسانوں کا سب سے کارآمد اور وفادار ساتھی رہا ہے، اسی طرح یہ نفس بھی انسان کی سواری ہے جس کے ذریعے سے وہ مادی دنیا میں ہر طرح کی صحیح اور جدوجہد کرتا ہے۔ تاہم یہ نفس اکثر حالات میں گھوڑا نہیں رہتا بلکہ ایک اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب شیطان، جسے قدیم صحیفوں میں سانپ کہا گیا ہے، اپنا زہر اس میں منتقل کرتا ہے۔ ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات کی وہ وادیاں جو نفس کے گھوڑے کی جولاگاہ میں ہیں، ابلیسی سانپ کی پناہ گاہ بھی ہوتی ہے۔ وہی اپنا نافرمانی کا زہر نفس میں انگھیلتا ہے جس کے بعد اس گھوڑے کی ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا دھڑ ایک اژدہے میں بدل جاتا ہے۔ یہ اژدہا شیطان سے بڑھ کر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے روحانی وجود کو سالم نگل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی اژدہے کو دوبارہ گھوڑا بنانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک تو ابلیس کے تمام سانپوں کو بند کر دیتے ہیں اور دوسری طرف نفس پر زبردست مشقتیں ڈال کر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کی ضروریات، خواہشات، جذبات اور شہوات پر پابندی لگا دی جاتی ہے جس کے بعد یہ اژدہا دوبارہ گھوڑا بن جاتا ہے۔ تاہم بہت سے انسان اس آپریشن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ وہ روزے کی رسمی پابندیوں کو قبول تو کر لیتے ہیں مگر دل سے بدلنا نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں کا نفس رمضان سے پہلے بھی اژدہا بنا رہتا ہے اور رمضان کے بعد بھی اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قیامت کے دن ایسے اژدہوں کا مقام جنت کی فضا پر وادی نہیں ہوگی بلکہ انہیں ان کے آقا ابلیس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ زہریلا نشہ۔ کہتے ہیں کہ اخبار کے متعلق یہ عادت ایک نشے کی طرح ہوتی ہے، جسے یہ لت ایک دفعہ لگ جائے وہ مرتے دم تک اس سے پیچھا نہیں چھڑاتا۔ بعض لوگ تو اس عادت کے ایسے اسیر ہو جاتے ہیں کہ بستر چھوڑنے سے قبل حوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے بغیر ناشتہ کرنے سے پہلے ہی اخبار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں بھی اخبارات اتنے ہی مقبول ہیں جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اخبارات کا بنیادی کام معلومات فراہم کرنا اور لوگوں کو دنیا بھر کے حوادث و واقعات سے باخبر رکھنا ہوتا ہے۔ تاہم صحافت کا اصول ہے کہ خبر یہ نہیں کہ کتے نے آدمی کو کاٹ لیا بلکہ خبر یہ کہ آدمی نے کتے کو کاٹ لیا، یعنی زندگی کے عام معاملات کے برعکس جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے وہی زیادہ اہم ہوتا ہے اور اسی سے وہ قارئین کو مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا سبب یہ کہ انسان عام طور پر معمول کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ توجہ صرف وہی چیزیں حاصل کر پاتی ہے جن میں غیر معمولی بات ہو جس کے ذریعے سے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ سنسنی پھیلے۔ ہمارے اخبارات مکمل طور پر کمرشل مقاصد کے تحت چلتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بک جانا ان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے، اس لیے اخبار والے زیادہ سے زیادہ سنسنی خیز انداز میں واقعات کو بیان کرتے ہیں، جرائم، حادثات، اسکینڈلز اور اسی نوع کی دیگر منفی چیزیں جو کہ اپنے اندر اسی پس منظر کو نیوز ویلیو رکھتی ہیں، اس لیے اخبارات والے انہیں نمایاں کر کے شائع کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو حد سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، چنانچہ اخبارات بھی سب سے بڑھ کر سیاسی نوعیت کی خبروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست چونکہ خود منفی نوعیت کی چیز ہے،
اس لیے اس کے حوالے سے بھی زیادہ تر خبریں منفی انداز میں سامنے آتی ہیں۔ اخبارات کے کالم نگار حضرات انہی چیزوں کو اٹھاتے اور انہی پر اپنے مضامین کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ کالم نگار حضرات زیادہ تر صحافیانہ پس منظر ہی رکھتے ہیں، اس لیے جب یہ کالم لکھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے پر یہ ٹھیک وہی منفی رپورٹنگ شروع کر دیتے ہیں جو اخبارات کا طریقہ ہوتا ہے۔ ان کی دلچسپی کا موضوع سیاست کا وہ میدان ہوتا ہے جہاں سے اچھی خبریں نہیں آتی، یا پھر معاشرے کے وہ منفی واقعات جو تعداد کے اعتبار سے کم اور نیوز ویلیو کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ چن چن کر معاشرے کے تاریک اور منفی پہلوؤں کو اٹھاتے ہیں اور حال میں مستقبل کا ایسا بھیانک نقشہ کھینچتے ہیں کہ پڑھنے والا بے پناہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں صرف تاریکی اور اندھیرا نظر آتا ہے، اس کی ہر امید ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قاری ایک منفی انسان بن جاتا ہے اور عملی زندگی میں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو منفی سوچ ہی کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج اخبار کا مطالعہ ایک زہریلا نشہ بن گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ تجربے کے طور پر ایک قاری اخبار پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کر لے کہ جن منفی چیزوں کا اس نے اخبار میں ذکر پڑھا ہے ان سے وہ خود کتنا متاثر ہوا ہے۔ تھوڑے سے غور و فکر کے بعد وہ جان لے گا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ جان لے گا کہ وہ بیوہ بچوں اور گھر والوں کے درمیان باسلامت بیٹھا ہے، اس کی جان مال اور آبرو محفوظ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں سلامت ہے۔ پھر یہ تنہا اسی کا معاملہ نہیں بلکہ ارد پھیلے ہوئے تمام لوگوں کا معاملہ ہے، یعنی ان کی غالب ترین اکثریت، روزگار، تعلیم اور صحت کی حامل۔ یہ سوچ اور یہ رویے سے اب رب کی شکر گزاری پر ابھارے گا۔ شکر گزاری کی یہ سوچ اسے آمادہ کرے گی کہ وہ اپنے دائرے میں بندگان خدا کے لیے مفید بنے، ان کے کام آئے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم دعا ہی کر دے۔ وہ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کے لیے خود مسئلے پیدا نہ کرے۔ اس کے ساتھ اگر وہ صبح سویرے قرآن پاک کا مطالعہ کر لے تو اس پر واضح ہو جائے گا کہ اصل خبر اخبار میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ قیامت کے دن رب کے حضور پیشی اور حساب کتاب کی خبر ہے۔ یہ خبر اسے دن بھر کے معاملات میں محتاط بنا دے گی۔ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہوگا جو خالق یا مخلوق کے حقوق طلب کرنے والا ہو۔ آج کے اخبارات کا غیر شعوری مطالعہ زہریلا نشہ بن گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر اور فجر کی نماز میں اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کر کے خبر کا مطالعہ کریں۔ عذر اور اعتراف۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہے۔ اس واقعے کی جو تفصیلات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر اس موقع پر موجود ایک جن نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ابلیس تھا جو بعد میں شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا تو اس نے خوبصورت عذر پیش کر دیا، وہی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے ایک برتر حیثیت میں پیدا کیا، یعنی اس کی پیدائش آگ سے ہوئی، جبکہ جس ہستی کے سامنے سے سجدہ کا حکم دیا گیا اس کی پیدائش ایک کمتر مادے یعنی مٹی سے کی گئی۔ چنانچہ ایک طرف تو اسے برتر بنایا گیا اور دوسری طرف اسے ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس لیے خرابی اس کے انکار میں نہیں بلکہ اس کے حکم میں ہے جس میں بظاہر ایک غلط مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا مقدمہ تھا جو بظاہر بہت مضبوط اور مدلل تھا، مگر وہ کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی اصل حالت کو بیان کر دیا کہ تو دراصل تکبر کا شکار ہو چکا ہے، اور اس تکبر نے تجھے اس طرح اندھا کیا ہے کہ تو میرے سامنے بغاوت پر تیار ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے راندائے درگاہ کیا جاتا ہے۔ شیطان اس موقع پر بھی سرکشی سے باز نہ آیا۔ اس نے اپنی گمراہی کا الزام یہ کہہ کر اللہ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اس طرح یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس عزت کے مستحق نہ تھے جو انہیں دی گئی ہے، بس تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے سخت ناراض تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی تاکہ اس کی بدی اس طرح واضح ہو جائے کہ خدا کی رحمت جیسی بلند صفت بھی اس کے کام نہ آ سکے۔ دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیگم کے ہمراہ ایک باغ میں قیام کریں، البتہ ایک خاص درخت سے دور رہیں، اور انہیں بتا دیا کہ یہ ابلیس ان کا دشمن ہے، لہٰذا وہ اس دھوکے میں نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کچھ عرصے تو اللہ کے حکم کے پابند رہے، مگر آہستہ آہستہ شیطان نے وسوسے انگیزی شروع کر دی۔ ان نے دونوں کو قسم کھا کر یقین دلا دیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لے تو انہیں ہر طرح سے فائدہ ہوگا۔ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، مگر اس کے نتیجے میں فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم ہو گئے۔
یوں بظاہر شیطان اپنے اس چیلنج میں کامیاب ہو گیا کہ وہ ثابت کر کے رہے گا کہ آدم اس مقام کے مستحق نہیں جو انہیں دیا گیا ہے۔ مگر آدم و حوا کا کیس شیطان والا نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا پہلا ثبوت یہ دیا کہ جیسے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ اللہ کے حکم پر قائم نہیں رہ سکے، دونوں رب کی بارگاہ میں موافقے کا واسطگار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے مختلف ہونے کا ثبوت دیا۔ انہوں نے شیطان کی طرح اپنے عمل کی کوئی تعبیر کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ وہ دونوں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے، مگر انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور یک طرفہ طور پر ساری غلطی قبول کر لی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ آج بھی ابن آدم اور ابن شیطان میں ایک ہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آدم کے بیٹے اعتراف کی نفسیات میں جیتے ہیں، جبکہ شیطان کے پیروکار عذر کی نفسیات میں۔ پہلوؤں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ کسی توجہ دلانے سے قبل ہی غلطی مان لیتے ہیں۔ دوسروں سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً کوئی تعویل سوچتے ہیں۔ پہلو سے کوئی بھول ہوتی ہے تو اپنے عذر کو بھی استعمال کرنے میں جھجکتے ہیں اور وہ بجا طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے اپنے ہر جرم کا الزام دوسروں پر ڈال کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان دو گروہوں کا یہ رویہ اگر اپنے اپنے پیش رو جیسا ہے تو ان کے ساتھ اللہ کا رویہ بھی وہی ہے۔ ابن آدم کی ہر بھول اور ہر غلطی معاف کر دی جاتی ہے، جبکہ شیطان کا رویہ اختیار کرنے والے انسانوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ پہلو کی جنت کی بادشاہی میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، دوسروں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ حاصل کیا کرنا ہے؟ رمضان قمری تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب گمراہی کے صحرا میں بھٹکتی انسانیت کی صدائے التعش آسمان سے سنی اور باران ہدایت کو عرب کے بیابانوں پر برسنے کا حکم دیا۔ پھر سرزمین سے ہدایت کے وہ چشمے ابلے جن سے پوری انسانیت سیراب ہو گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جب ظلم کی چکی میں پستی اور سسکتی ہوئی انسانیت کی صدائے العدل کا جواب کائنات کے بادشاہ نے عدل سے نہیں، احسان سے دیا۔ اس طرح کی قیامت تک کے لیے قرآن کو فرقان بنا کر زمین پر اتارا کہ جس کی ہدایت نے دھرتی کو امن و سکون سے بھر دیا۔ ماہ رمضان ایک دفعہ پھر اہل زمین کے سروں پر سایہ فگن ہے، اس حال میں کہ آج ہر طرف ظلم اور گمراہی کا دور دورہ ہے۔ انسانیت کے مصائب کا علاج آج بھی یہی قرآن کی ہدایت لوگوں کے سامنے رکھی جائے اور لوگ اسے قبول کر لیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں، جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی اور حق و باطل کا فیصلہ بھی ہے۔ قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ اگر اسے ایک جملے میں بیان کیا جائے تو انسانوں کو اس مسئلے سے آگاہ کرنے آیا ہے جو انہیں ان کی موت کے بعد درپیش ہوگا، یعنی ان کے مالک کے حضور پیشی کا مسئلہ، اپنے اعمال کی جواب دہی کا مسئلہ، جنت سے محرومی اور جہنم کی آگ کا مسئلہ، ابدی ذات یا دائمی عیش کا مسئلہ۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ ہدایت جس کا تعلق دنیا سے نہیں آخرت سے ہے، زندگی سے نہیں موت سے ہے، انسانوں کی زندگی اور ان کے دنیا کے سارے مسائل کا واحد ممکنہ حل ہے۔ اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہ وہ ایک فانی دنیا میں ابد قیام کے اسباب ڈھونڈتا ہے، یہ کہ وہ ایک سرائے میں رہ کر کسی دائمی مستقر کے آرام ڈھونڈتا ہے۔ اقبال نے جو بات فرنگ کے لیے کہی وہ ہر فرزند زمین کے بارے میں درست ہے۔ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ اس عیش و آرام کی تلاش میں انسان خدا اور آخرت کو بھول جاتا ہے، وہ فانی دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے اور اخلاقی قدر کو فراموش کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نو انسان کا شکاری بن جاتا ہے۔ پھر ظلم اور گمراہی کی وہ ساری اقسام وجود میں آتی ہیں جن سے بحر و بر میں فساد پھیل جاتا ہے۔ انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو انہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں پامال ہوتی ہے۔ انسان کا اخلاق وجود اس کی حیوانی خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کا واحد حل وہ قرآن ہدایات ہے جو پوری قوت کے ساتھ قیامت کے ہولناک زلزلے سے انسانوں کو ڈراتی ہے۔ وہ اس روز سے انسانوں کو خبردار کرتی ہے جب زمین کود کود کر برابر کر دی جائے گی اور حسن و زینت سے تمام آثار مٹا کر زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وہ دن کہ جب لوگ اپنے سوا ہر چیز کو بھول جائیں گے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کی ہلچل بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی اور تمام لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا ہولناک ہے۔
جو لوگ قرآن کریم کی اس پکار پر توجہ دیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، قرآن ان کے سامنے ایک واضح نصب العین رکھتا ہے۔ فرمایا گیا، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور نفس گواہی دیتا ہے اور جیسا اسے سنوارا، پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سمجھا دی، فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا۔ سورۃ شمس کی آیات تھی۔ یہ آیات کھول کر بتاتی ہے کہ آخرت کی کامیابی کا تمام تر انحصار اس بات پر ہے کہ انسان دنیا میں اپنا تزکیہ کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تزکیہ رہبانیت جیسی کوئی چیز نہیں بلکہ ایمان اور اخلاقی آلائشوں سے خود کو بچانے کا عمل ہے۔ ان آیات سے بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفس انسانی میں خیر و شر کا پورا شعور شروع دن سے موجود ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر انسان یہ جانتا ہے کہ اسے اپنے آپ کو کن آلائشوں سے بچانا اور کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان اخلاق سے عاری نہیں بلکہ فطرت کا عطا کردہ پاکیزہ لباس پہن کر آتا ہے۔ اس لباس فطرت کے دامن میں شرک کا کوئی داغ اور الحاد کوئی دھبہ تک نہیں ہوتا، اس پر ظلم کا میل اور حدث کی گندگی نہیں لگتی، مگر دنیا میں موجود شیطانی ترغیبات، حیوانی خواہشات اور ماحول کے اثرات انسان کو گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ فطرت میں موجود خیر و شر کے تصورات کو بھول کر خواہش نفس کی پیروی اختیار کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اس راہ پر آگے بڑھتا ہے، یہ گرد آلود راستہ دامن دل اور لباس فطرت کو غلیظ سے غلیظ کر چلا جاتا ہے۔ غفلت کی دھول اور سرکشی کی کالک فطرت کے حسن کو نری غلاظت میں بدل دیتی ہے۔ انسان پہلے پہل خیر و شر کی تمیز کھوتا ہے اور پھر معاشرے میں ہر شر و خیر اور ہر خیر شر بن جاتا ہے۔ فطرت میں پیدا ہو جانے والی اس کجی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، بھولا ہوا سب یاد دلایا اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ قرآن نہ صرف تزکیہ کے نصف العین کو انسانوں کے لیے سامنے رکھتا ہے بلکہ ایمان و اخلاق اور فکر و عمل کی آلائشوں کو بھی نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن پاک کی اس ہدایت کی روشنی میں ہر بندہ مومن کی زندگی کا نصف العین یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فطرت میں موجود اور قرآن میں بیان کردہ ان آلائشوں سے بچائے۔ انسان جیسے ہی عمل شروع کرتا ہے، اس کا براہ راست نتیجہ اس کے اخلاقی وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ شرک و الحاد کی گندگی کو دھونے کے بعد انسان اپنے جیسے انسانوں کو خدا بناتا ہے، نہ خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہراتا ہے۔ آخرتی کامیابی کا نصف العین تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی جان، مال، وقت اور صلاحیت کا ایک حصہ لازماً ذاتی مفادات سے بلند ہو کر صرف کیا جائے۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے معاشرے میں نہ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور نہ اہل ثروت غربا سے بے نیاز اپنی خرمستیوں میں مگن رہتے ہیں۔ انسان اپنے اپنائے نوح کے ساتھ اس یقین کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ کل روز قیامت ہر معاملہ رب العالمین کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وہ عدالت جہاں فیصلے مادی نہیں بلکہ اخلاقی قانون کی بنیاد پر ہوں گے۔ چنانچہ دھوکہ، فریب، بددیانتی، خیانت، جھوٹ اور معاشرے میں پائی جانے والی ان جیسی تمام اخلاقی گندگیاں اوصاف حمیدہ کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ یوں دھرتی نور ایمان سے چمک اٹھتی ہے۔ فلاح آخرت اور اس کے لیے پاکیزگی کے حصول پر انسان کو متحرک کرنے والی سب سے بڑی چیز خدا کے حضور پیشی کا خوف ہے، اس کی پکڑ کا اندیشہ، اس کے عذاب کا ڈر اور اس کے تقویٰ کا ہے۔ یہ تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو روزوں کی فرضیت کا اصل مقصود ہے۔ ارشاد ہوا، ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس طرح کہ رمضان میں قرآن کی بار بار تلاوت انسان کو جہنم کے عذاب اور خدا کی پکڑ سے بے خوف نہیں رہنے دیتی۔ دوسری طرف روزے میں کھانے پینے سے رکنا انسان کو نہ صرف پرہیزگاری کے آداب سکھاتا ہے بلکہ اسے مضبوط قوت ارادی سے آگاہ کرتا ہے جسے استعمال کر کے وہ ہر اخلاقی ناپاکی سے بچ سکتا ہے۔ سو اب جبکہ رمضان آ چکا ہے، آئے رمضان کے صحیح مصرف کا عزم کرتے ہیں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آئے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھنے کا عزم کرتے ہیں۔ یہ عزم کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، یہ جاننے کے لیے پڑھیں گے کہ قرآن جس دن کی مصیبت سے خبردار کرنے آیا ہے وہ کون سا دن ہے۔ فکر و عمل اور اخلاق و عقیدہ کی ان گندگیوں کو جاننے کے لیے پڑھیں گے جن سے بچے بغیر جہنم کی آگ سے نہیں بچا جا سکتا۔ رمضان ثواب کا مہینہ ہے، آئے اسے ہدایت کا مہینہ بنا دے۔ یہ بھوک پیاس سے رکنے کا مہینہ ہے، آئے اسے تقویٰ حاصل کرنے کا مہینہ بنا دے۔
یہ قمری تقویم کا نواں مہینہ ہے، آئے اسے ایمان کا تقویم کا پہلا مہینہ بنا دیں۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 84 پر اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ 6 میں صفحہ نمبر 85 سے سماعت فرمائیے۔